محرم الحرام کے حوالے سے جو خاص عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزے کی. اس کی کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. یعنی جس طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اسی طرح رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے. عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای صیام افضل بعد شہر رمضان قال شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے اس مہینے کے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو. حضرت ابن عباس سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی خاص طور پر 10ویں محرم کا روزہ جو ہے. جب حضرت ابن عباس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو سب دنوں سے افضل سمجھ کر روزہ نہیں رکھا سوائے اس دن کے یعنی عاشورہ کے، اور نہ کسی مہینے کے سوائے اس مہینے کے یعنی رمضان میں. یعنی رمضان کے روزے بہرحال سب سے افضل ہے، اس کے بعد ثواب کے اعتبار سے اس دن کا روزہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی دن کی اور دنوں پر فضیلت کا انتظار نہیں فرماتے تھے سوائے عاشورہ کے دن کے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے ہوتے تھے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہود بھی محرم میں روزے رکھتے تھے، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ. اور اسی طرح دور جاہلیت میں قریش بھی محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور عاشورہ کا روزہ اتنا اہم ہے، یعنی 10ویں محرم کا، اور اس کا تعلق بھی واقع کربلا سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا روزہ ہے کہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے صبح کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے. وہ کہتی ہیں کہ پھر بعد میں بھی اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے. انہیں ہم اون کے کھلونے دے کر بہلاتے، جیسے گڑیا وغیرہ ہوتے ہیں نا، ہم کپڑے کے بناتے ہیں، تو وہ اون کے کچھ کھلونے وغیرہ بنا کے وہ بچوں کو دیتے کہ اس سے کھیلیں، اور ان کو بہلائے رکھتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. اب یہ رونے والے بچوں کا روزہ ہے. کون سی عمر کے بچے ہو سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے. تو اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا کون ہے اور وہ کیا کرے گا. ان کو کس سے بہلانا ہے؟ آپ نے کوئی کھلونے وغیرہ رکھے ہوئے کہ نہیں، یا بنا کے رکھے ہوئے نہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حالت سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے. یعنی ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ ٹریولنگ میں ہوں تو وہ بھی سن لیں. ان سے کہا گیا کہ آپ رمضان میں سفر کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں کی گنتی سے پوری کر لو، جبکہ عاشورہ کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ روزہ تم کسی اور دن رکھ سکتے ہو، اس لیے اس دن رکھتا ہوں. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. صحیح مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. ابو قتادہ ہی سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزے کا حکم دیا. لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے
جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ 9 محرم کا بھی 7 روزہ رکھے. بعض لوگوں نے 10 اور 11 کی بات کی لیکن وہ سند ضعیف ہے، اس لیے افضل کیا ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 2 دن کا نہیں بھی رکھ سکتے، افضل تو یہی ہے، تو کم از کم 10 کا روزہ رکھنا نہ بھولیے. تو آج آپ نے کچھ سیکھا. کیا سیکھا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی سیکھیں؟ پھر آپ میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ یہ پمفلٹ خود بھی پڑھیں. جو میں نے باتیں کی اس میں سے بہت سی باتیں اس میں مختصراً ٹو دا پوائنٹ لکھی گئی، اور اس پمفلٹ کو کسی نہ کسی کو دیں اور پڑھ کر سنائیں اور اس تک پہنچائیں. یہ منیمم ہے. 7 بھی کر سکتے ہیں، 10 بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے جتنے چاہیں بڑھا لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس ٹاپک پر کیسٹ بھی ہیں. سال نو کا پیغام بسلسلہ محرم الحرام. نئے سال کے شروع میں ہمیں چونکہ وقت آپ دیکھیں کہ سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، مہینوں پہ مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانیں، اور صرف سالوں کو نہیں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کو نہیں، گھنٹوں اور منٹس کو نہیں، لمحوں کو بھی بچائیں، ان کی بھی حفاظت کریں. تو اس لیے یہ کیسٹ بھی سنیں، لمحوں کی حفاظت، کیونکہ ہم سب نے کیا کرنی ہے؟ ہجرت. کس سے؟ اپنی بری عادتوں سے، گناہوں سے، سستی سے اور دنیا کی محبت سے. صرف جسمانی ہجرت نہیں، مائگریشن آف ہارٹ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی.